نے اپیل کی اور سرکار نے صحابہ کو بتایا. سرکار نے کب زمانہ ہے داؤد علیہ السلام کا اور کب سرکار آ کے یہ جملے بتا رہے ہیں. یہ اور بات کہ ظاہری طور پہ اب سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن روحانیت اور باطنیت اور پردے کی حالت میں تو سرکار جبریل سے بھی پہلے گئے. انبیاء علیہ السلام کی آمد تو دور کی بات ہے. وہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ جو ہم کسی وجہ سے وقت نہیں ہے، جبریل علیہ السلام سے نہیں پوچھا تھا سرکار نے عمر کتنی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی وقت. اب غور کریں، داؤد علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، سرکار بتا رہے ہیں یا اللہ جب تیرے بندے، سوال یہ ہے داؤد علیہ السلام، تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو ان کو کیا دیتا ہے؟ اب اس میں عمرے والے بھی آگئے، حج والے بھی آگئے. جو تیرے گھر کی زیارت کو آئیں، اللہ کریم نے فرمایا لِكُلِّ زَائِرٍ حَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ. فرمایا جب کوئی کسی کی زیارت کو جائے نا، تو جس کی زیارت کو جایا جاتا ہے کچھ اس پر بھی ان کا حق بنتا ہے. تو یہ میرے گھر کی زیارت کو آئے تو میرے اوپر بھی ان کا حق ہے. وہ ہے کیا؟ غور کرنا. سرکار نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو میرے گھر کی طرف آئے، کیونکہ یہ میرے مہمان ہیں، میں خود ان کا میزبان ہوں، تو دنیا میں میں ان کو عافیت عطا فرما دیتا ہوں. یہ کتنی بڑی عظیم دولت کہ بندے کو دنیا کی زندگی میں کیا مل جائے؟ عافیت. اب اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. لفظ عافیت اپنے اندر ایک سمندر رکھتا ہے. دنیا میں ان کو عافیت دیتا ہوں، اور جب قیامت کے دن میری بارگاہ میں آئیں گے، اے داؤد علیہ السلام میں ان کو جنت عطا فرما دوں گا. دنیا میں عافیت، اور جب میری بارگاہ میں آئیں گے قیامت کے دن تو کیا عطا فرما دوں گا؟ کن کو؟ جو میرے گھر بیت اللہ مکہ شریف کی طرف آتے ہیں. اور اس میں حج کی کوئی قید نہیں آئی حدیث مبارکہ، اس حدیث میں بس جو بھی بیت اللہ کی زیارت کو آئے، خواہ وہ عمرے کے لیے جائے، خواہ وہ، کیونکہ حدیث مبارکہ مطلق ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کرنے گیا یا عمرہ کرنے گیا اور اس کا وہیں کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. کتنی بڑی عظیم خوشخبری ہے. فرمایا جو عمرے پہ گیا، جو حج پہ گیا، اور گھر لوٹنے سے پہلے اس کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. فرمایا قیامت کے دن اس سے کسی طرح کا کوئی حساب و کتاب، اللہ بغیر حساب کے اس کو جنت عطا فرما دے گا. کتنا خوش نصیب ہیں وہ حجاج، وہ عمرہ کرنے والے جو مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں اور حج پہ گئے اور فوت ہو گئے. آپ کے غلام ہیں، عمرے پہ گئے اور کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے. فرمایا میں تمہیں کہہ رہا قیامت کے دن تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ بغیر حساب کے تمہیں جنت اور بخشش عطا فرما دے گا. تمہیں جنت اور بخشش. اب جب بندہ حج پہ جاتا ہے تو لا محالہ ادھر سے بھی پیسے لگتے ہیں. اب وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی پیسے لگتے ہیں، جتنے دن وہاں رہیں، مکان ہے کرائے کا پیسے لگے. کوئی دور اگر اس کی رہائش ہے تو گاڑی پہ آنا جانا ہے تو تب بھی کیا لگے. پھر کھانا بھی کھانا ہے بتقاضا بشریت، اس پہ بھی کیا لگے. یعنی انسان کے جو اخراجات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب حاجی صاحب کو جب حج کرنے جاتا ہے، اپنے اوپر جو 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ کتنے پیسوں کا اس کو اجر عطا فرماتا ہے. حدیث مبارکہ یہ آ رہی ہے. غور کرنا، 2.5 سے 3 لاکھ کم از کم خرچہ آ جاتا ہے. ایک کم از کم کی بات کی ہے، ورنہ اوپر ہے کام. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ حاجی جب حج پہ جا رہا ہے 1 روپیہ خرچ کرے اگر اپنی ذات پہ، تو پہلی بات فرمائی فی سبیل اللہ، یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ دوسرا، اب کتنا بڑھا کے ثواب ملتا ہے، کم از کم 1 روپے کے بدلے میں اللہ حاجی صاحب کو 700 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شاید ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے فاضل بریلوی مجدد اہل سنہ، امام اہل سنہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے شاید ایسی احادیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا جب حج پہ جاؤ نا، عمرے پہ جاؤ نا، تو وہاں رعایت نہ کروایا کرو، کوئی سودا جتنے کہہ دے ان کو دے دیا کرو، فرمایا رعایت باقی ملکوں میں کرا لیا کرو، جب وہاں جاؤ تو جتنے مانگ لیں ان کو یہ لے۔ اس کی شاید وجہ یہ ہو جو مجھے آج سمجھ آئی جب میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، فاضل بریلوی، کیونکہ ہم تو ادنا سے طالب علم ہیں، آپ تو وقت کے مجدد تھے، آپ تو وقت کے مجدد، فرمایا کرتے تھے کہ جب وہاں جانا ہو نا تو وہاں سودے نہ کیا کرو کہ 50 ریال ہے یار چلو 45 لے لو، فرمایا ہو سکے تو وہ جتنے مانگ رہا اس کو اتنے دے دے اس کو، کیونکہ تیرا تو ایک کی جگہ 700 کا نیکیاں مل رہی ہیں نا، 1 روپیہ خرچ کرے گا تو کم از کم 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب اللہ کریم عطا فرما دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درس کی آخری حدیث مبارکہ، جب کوئی حاجی کوئی عمرہ کرنے والا حج پہ یا عمرے پہ جاتا ہے، بڑی غور سے سننے والی حدیث مبارکہ ہے، ظاہر ہے جب حاجی صاحب عمرے والے صاحب احرام باندھ لیتے ہیں، احرام باندھتے ہی تلبیہ شروع، تلبیہ۔ اب اگر وطن عزیز پاکستان سے جدے کی طرف کسی کی اگر فلائٹ ہو تو اس کو کراچی سے اسلام آباد لاہور جہاں سے بھی بیٹھے گا تقریباً وہ احرام باندھ کے بیٹھتے ہیں۔ ہاں اگر ذائع نصیب کہ کسی کو ڈائریکٹ مدینہ منورہ کی فلائٹ ملے تو اور بات ہے، وہ انہی سادہ کپڑوں میں جائے گا، کیونکہ جب مدینے کا اس کا پیکج پورا ہوگا تو مدینہ منورہ سے شہر کے قریب سے ہی پھر انہیں احرام باندھنا ہوتا ہے، وہ وہاں سے جا کے باندھے گا۔ اب جب وہ حاجی یا عمرے والا احرام کے بعد کیا کہتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الی آخری۔ اگر تو سرکار نے فرمایا اس کے جو حج و عمرے پہ جانے کے لیے پیسے دیے، فرمایا اگر ہوں حلال کے، اگر 5 لاکھ ہے نا، 4,99,999 روپے حلال کے اور 1 حرام کا، تو اس حدیث کا وہ حاجی مساق نہیں ہے۔ غور کرنا، فرمایا اگر اس کے پیسے حلال کے ہوں، جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے تو ادھر سے اللہ کے فرشتے بھی کہتے ہیں کہ اے حاجی، اے عمرہ کرنے والا، تیرا تلبیہ کہنا کتنا مبارک ہے، تو تیرا سفر کتنا مبارک ہے، تو کتنے طیب اور طاہر اور اچھے سفر کی طرف رواں دواں ہے، اللہ کے ہاں تیرا بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں تیرا بڑا۔ فرمایا اور اگر حج عمرہ کرنے کا شوق بڑا ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن ان شرائط کو نہیں پورا کرتے، اگر فرمایا حاجی اور عمرہ کرنے والے کے مال میں حرام کی بھی ملاوٹ ہوئی، وہ کمائی مل گئی جو حرام طریقے سے تھی، فرمایا ادھر سے لبیک کہتا ہے، ادھر سے اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اس کو کہو لا لبیک، اللہ کے ہاں تو حاضر نہیں ہے، تیرا چلنا ہی خبیث ہے، تیرا سفر کرنا ہی خبیث ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ ادھر سے سفر کرتا ہے، لبیک پڑھتا ہے، اللہ فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اس کو کہے اللہ فرما رہے تو میری جناب میں کوئی حاضر نہیں، تیرا چلنا ہمیں پسند نہیں، تیرا یہ سفر خباثت والا سفر ہے،
کیونکہ تم مال کون سا لگا کے آ رہا ہے؟ بات کی نوعیت کو سمجھیں. کوئی یہ نہ کہہ دے اب حج اور عمرے کے سفر کو یہ کہہ دیا، وہ تو پہلی حدیث میں آ گیا. مبارک سفر ہے، طیب سفر ہے، طاہر سفر ہے، اللہ کے ہاں بڑے مقام والا سفر ہے. لیکن جب ہو پیسے اور اگر حرام کے مال سے جائے تو پھر فرشتے کہتے ہیں تیرا چلنا ہی خباثت ہے، تیرا اس طرف آنا ہی خباثت ہے، اللہ کے ہاں تیرا کوئی مقام نہیں. اور اللہ فرما رہا ہے تو میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہے. لبیک کا کیا معنی ہوتا ہے جو تلبیہ میں آتے ہیں؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. کتنی بار ایک دفعہ تلبیہ پڑھو تو لبیک کا لفظ آتا ہے، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں. سرکار نے فرمایا یہ جب جب کہتا ہے جو حرام کے مال سے حج عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ فرشتے کو فرماتے ہیں اس کو دے جواب. اللہ فرما رہا ہے تو کوئی حاضر نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے تو کوئی حاضر نہیں ہے. اپنی روزی کا بھی خیال کیا کرو کہ ہم جس ذرائع سے کما رہے ہیں کیا وہ شریعت کے مطابق ہے. اور اس کے لیے ہمیں مفتیان اہل سنت کے پاس جانا ہو، کیونکہ خرید و فروخت کے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ ایک عام بندے کے پاس کا روگ نہیں کہ اس کو سمجھ لے گے یہ حلال ہے یا حرام. جو بھی کاروبار ہے مفتی کے پاس جائیں، اس کو کہیں جی میں یوں کام کرتا ہوں، شرعاً میری روزی میں کوئی مسئلہ تو نہیں. وہ تصدیق کر دے گا بھی ٹھیک ہے، پھر تو مبارک ہو. اگر اس نے کہا یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، تو جب اتنی خرابیاں ہوں تو حلال کیسے ہوگا؟ اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کو بھی اللہ کریم حج بیت اللہ کی سعادت عظمی عطا فرمائے. جو ہمارے جتنے اس سال بہن بھائی حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، اللہ ان سب کے حج کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ السلام.